وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 119 سے 123، درس نمبر 108. آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو معاذ اللہ ناقابل عمل قرار دے دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور مشرق اور مغرب سب خدا ہی کا ہے، تو جدھر تم رخ کرو ادھر خدا کی ذات ہے. بے شک خدا صاحب وسعت اور باخبر ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ. اور یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ خدا اولاد رکھتا ہے. نہیں، وہ پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور سب اس کے فرما بردار ہیں. بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. اور جو لوگ کچھ نہیں جانتے یعنی مشرک، وہ کہتے ہیں کہ خدا ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی انہی کسی باتیں کیا کرتے تھے. ان لوگوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں. جو لوگ صاحب یقین ہیں ان کے سمجھانے کے لیے ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 119. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. ہم نے آپ کو بھجوایا ہے حق کے ساتھ، بشیرن خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے دوزخ والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. سامعین کرام، ایک سورہ بقرہ ہے اور بہت اہم بات ہو رہی ہے، اور اس میں داعی کی خصوصیات بیان ہو رہی ہیں. کوئی بھی داعی الحق ہے تو اس کی حیثیت کیا ہے،
اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں. یعنی الفاظ تو بظاہر خطاب جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن یہ بات ہر داعی کے بارے میں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. ایک تو وہ حق کہے گا، اور پھر وہ یعنی حق کی دعوت دے کے جو لوگ اس کو مان لیں گے ان کو خوشخبری سنانے والے ہوتے ہیں یہ لوگ، اور جو اسے نہیں مانیں گے اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہوتے ہیں. باقی لوگ اس کی دعوت کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کی ذمہ داری اس پر نہیں ہے، ان کے ذمے پہنچانا ہوتا ہے. یہ میں ایک عام بات کر رہا ہوں. ظاہر ہے کہ اس میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، انا ارسلنا کا، ہم نے آپ کو بھیجوا ہے. لیکن حضور کی دعوت جو ہے وہ تا قیامت ہے، اور تا قیامت پھر کون پہنچائے گا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں سچے اور جو وارث انبیاء ہیں وہ پہنچائیں گے. اب ظاہر ہے کہ یہ آیت ایک زبردست ان کے لیے، یعنی اس میں پورا ایک پروگرام ہے کہ حق پہنچانا ہے، لوگوں کو حق پہنچانا ہے، سچ کہنا ہے، اور پھر جو لوگ مان لیں ان کو امید دلانی ہے، اچھے اجر و ثواب کی خوشخبری دینی ہے، اور جو نہیں مانے ان کو ڈرانا ہے اللہ کے عذاب سے. وہ دوسرے کسی کا یعنی ہدایت قبول کروانا یہ انسان کی ذمہ داری نہیں ہے. داعی کے ذمے صرف پہنچانے کی بات ہوتی ہے. اس کو اچھی طریقے سے نوٹ کر لیں. یعنی اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہاں بھی اب دیکھیں ایک سچا وارث نبی ہوتا ہے، بہت سے لوگ اس کی بیعت کر لیتے ہیں، لیکن اکثر لوگ بیعت کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے. تو یہ اب پابند نہیں ہے کہ ان کو ڈنڈے کے زور سے پابندی کرائے یا دین کے تقاضوں پر چلائے. اپنی مرضی سے. یہاں دنیا میں یہ بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے، اب جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے. تو یہ ایک بات ذرا نوٹ کر لیں. دیکھیں قرآن اور رسول کا طریقہ یہ ہمارے ساتھ موجود ہے اور تا قیامت انشاءاللہ رہے گا، اور یعنی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ ساری چیزیں من و عن سلامت رہیں گی. قرآن کی اور جو قرآن کی تفسیر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے. دیکھو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. وَإِنَّا اس کی حفاظت کا ذمہ ہمارے ذمہ ہے. تو بہرحال دونوں چیزیں جو ہیں منسلک ہیں. قرآن اور صاحب قرآن کی جو زندگی ہے اس کو الحمدللہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور یہ رہیں گی. جو صحیح احادیث ہیں وہ بالکل صحیح احادیث ہیں. بہرحال تو اب یہ ہماری مرضی ہے، یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم دعوت حق قبول کرتے ہیں نہیں کرتے، بیعت کر کے بیعت کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں نہیں کرتے، اسلام قبول کر کے اسلام کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. عام طور پہ تو یہ ہو رہا ہے کہ ایمان کے دعوے کے ساتھ لوگ ایمان کا دعویٰ ایمان کے تقاضے پورا کرنے سے قاصر رہتے ہیں، نہیں کرتے، کرنا نہیں چاہتے. بہرحال آگے چلتے ہیں. وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى. اور آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہود اور نصارہ حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بھئی ہدایت تو ایک ہے، وہ اللہ کی ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی بعد اس کے کہ آ گیا آپ کے پاس علم، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اللہ کے سوا آپ کا کوئی دوست مددگار نہیں ہوگا. اس میں سامعین اکرام اس میں بھی ہمارے لیے ہدایت یہ ہے کہ یعنی یہود و نصارہ یا کوئی بھی ہو، غیر مذہب والا جو بھی ہو، اس میں تو یہود و نصارہ کا تذکرہ ہے لیکن یہ مضمون عام ہے.
کوئی بھی آپ کا مخالف جب تک آپ اس کی خواہشات کے مطابق اس کے سامنے سرنڈر نہ کر دیں، اس کی خواہش کو تسلیم نہ کر لیں، اس کے دین کو، اس کے طریقے کو پسند نہ کر لیں، تو اس وقت تک وہ آپ سے راضی نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں کہ ایک جو نشہ کرتے ہیں ان کی ٹولی میں اگر ایک شخص بیٹھ گیا تو وہ اس وقت تک اس سے راضی نہیں ہوں گے جب تک یہ شخص خود بھی نشہ نہ کرے۔ جب نشہ کرنا شروع کر دے گا کہتا ہے یہ ہمارا لفظ ہے، یہ ہمارا ساتھی ہے۔ لیکن یہاں چونکہ تذکرہ ہو رہا ہے یہود و نصارہ کا، تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا آج کل چیلنج ہے۔ مثال کے طور پہ امریکہ ہے تو وہاں یہودی بھی ہیں اور عیسائی بھی رہتے ہیں۔ اب وہاں ہم نے کلوز ریلیشن، ویسی میں ایک مثال بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے امریکہ والے جو ہیں، مطلب ایک مثال کے طور پہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، اور یہ مثال جو ہے پھر ہر ایک اپنے اپنے حساب سے اس کو سیٹ کر لے، یعنی اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے نا۔ اگر آپ کسی کو دوست بناتے ہیں یا کسی کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں تو وہ آپ سے اس وقت راضی ہوں گے جب آپ ان کے مسلک کو قبول کر لیں گے، یا ان کے ساتھ مثال کے طور پہ ہندو ہیں، اب بعض مسلمان جو ہیں ان کے تہواروں میں جاتے ہیں، تلک لگاتے ہیں، اور یہ وہ بہرحال یہ ایک مطلب ان کی مشابہت ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ بات نوٹ کر لیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے بھی کسی کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ اور یہ تو آج کل ایک وبائے عام ہے کہ ہم غیروں کی مشابہت کرتے ہیں۔ یہ داڑھی مونچھ موننا جو ہے یہ ہمارا شیوا تو نہیں ہے، مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، نہ پیغمبر کا طریقہ ہے، لیکن آپ دیکھ لیں آج بہت سے مسلمان جو ہے وہ داڑھی مونچھ منڈواتے ہیں، یا داڑھی منڈوانے والے مونچھ رکھ کے داڑھی منڈواتے ہیں، اور داڑھی رکھ کے مونچھ منڈوانا تو چلیں یہ تو ایک سنت ہے، یا اس کو قصر کرانا، پست کرانا، مونچھوں کو پست کرانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ مونچھوں کو پست کراؤ اور داڑیاں بڑھاؤ، یہ بالکل واضح حکم ہے ان کا۔ بہرحال لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہ عام طور پہ آپ کے ذہن میں کہ کسی غیر مسلم سے آپ اگر دوستی بڑھاتے ہیں تو بجائے ان کو اسلام کے لانے کے آپ خود اپنے اسلام کی بربادی کے درپے ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ عام طور پر یعنی غیر مسلم سے تعلقات کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، لیکن یہ اچھے نہیں ہوتے۔ اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلَهُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ تو یہ اصل میں تو ہم خود بے دین ہیں۔ ایک معاشرہ ایسا ہے کہ ان لوگوں کا ہجوم، یعنی جن لوگوں کے ہجوم میں ہم لوگ رہتے ہیں نا، وہ بے دین لوگ ہیں۔ دین کو نہ ہم نے قبول کیا ہے، نہ دین کو سمجھتے ہیں، اگر سمجھ بھی جائیں تو دین کو قبول نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ دین تو ہمیں بندگی کا حکم دیتا ہے اللہ کی، جبکہ ہم نفس کی بندگی سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال تو لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، علم کے بعد بھی اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یعنی غیر مسلم سے دوستی کرنے والا اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، باقی آپ کی مرضی۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو میں نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو انکار کرتا ہے حق سے تو یہ لوگ جو ہیں خسارہ پانے والے ہیں۔ بہت اہم آیت ہے سامعین کرام کہ دیکھیں کتاب اگر آپ کو دی گئی ہے، اس میں مضمون یہ ہے اس آیت میں کہ اگر آپ اہل کتاب ہیں، ہم بھی اہل کتاب ہیں سامعین کرام، کیا قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے؟ کیا ہم ان کے فالوورز یعنی دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم قرآن کو ماننے والے؟ کتاب تو ہمیں دی گئی ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ اس میں دو گروہوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، تھوڑا سا غور کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ دو گروہوں کا تذکرہ کر رہا ہے، ایک وہ لوگ جو کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں اور اس پر یقین کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ تلاوت اگر کرتے بھی ہیں تو اس کا حق نہیں ادا کرتے اور اس پر یقین نہیں رکھتے۔ تو ہمارا گروہ، ہمارا جو ہم لوگ جو ہیں وہ تو یہ دوسرے گروہ میں شامل ہیں کہ ہم اگر کتاب پڑھتے بھی ہیں، اس کو میں مانتا ہوں اس بات کو کہ ہم لوگ تلاوت قرآن کو اہمیت دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں یہ فیس بک وغیرہ پہ تلاوت قرآن، محض تلاوت، وہ کہتے ہیں کتنی خوبصورت آواز ہے، بہت وہ کیپشن وغیرہ آتے ہیں نا کہ اللہ کا کلام ہے، سورہ مزمل ہے یا سورہ یاسین ہے، سنیں اور شیئر کیجئے، اور وہ مسلمان نہیں ہے جو اس کو شیئر کرے گا، یا ایسے ایسے کمنٹس لکھ دیتے ہیں نا۔ تو بہرحال تو تلاوت کے سننے والے، میں کہہ رہا ہوں، میں مانتا ہوں کہ تلاوت، محض تلاوت کے جو ہے سننے والے ہیں۔ اب بہت سے لوگ ہیں، پہلے جب یہ میڈیا نہیں آیا تھا تو کیسٹوں میں ہوتی تھی، قاری باسط جو اب وفات پا گئے، ان کی جو تلاوت تھی اس کے باقاعدہ سیٹ ملتے تھے، پھر امام حرمین کے تلاوت کے سیٹ ملتے تھے کہ یہ یعنی سدیس ہے اور یہ فلانا ہے، یہ ان کی تلاوت کے سیٹ ہے۔ تو دیکھیں ہماری ذہنیت کچھ بگڑ گئی ہے، مجھے یہ بات کہنے دیں کہ ہماری ذہنیت جو ہے وہ مسخ ہو گئی ہے، اور مسخ کیا ہو گئی ہے کہ قرآن کی حق ادا کرنے کے لیے یعنی قرآن سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کے مضامین کو فالو کیا جائے، حق کا یتلونہ حق کا تلاوتی ہی، پڑھتے ہیں جیسے کہ تلاوت کا حق ہے۔ اب دیکھیں قرآن تو کتاب ہدایت ہے، میں آہستگی سے بات کہہ رہا ہوں، کوئی جذباتیت نہیں ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ہدن ہے، ہدایت ہے۔ وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہدن، میری طرف سے تمہیں ہدایت آئے گی تو اس کا تم نے اتباع کرنا ہے۔ قرآن کا حق اس کا اتباع کرنا ہے۔ قرآن کا حق کیا ہے کہ اس کی ہدایات کے مطابق آپ زندگی گزاریں، لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر رہے تو قرآن کی تلاوت کے حق کے تقاضے سے آپ انکار کر رہے ہیں عملی طور پہ، یہ انکار ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اب اگر آپ قرآن دیکھیں، قرآن تو ایک ہدایت ہے، ہدایت کو نہیں لیں گے تو آپ نقصان میں رہیں گے۔ قرآن آپ کو کامیابی کا راستہ بتاتا ہے، لیکن اگر آپ قرآن کو فالو نہیں کریں گے، اس کی تلاوت کا حق نہیں ادا کریں گے، تو ظاہر ہے کہ آپ اس راستے پہ تو نہیں چل سکتے جس راستے سے پر چلنے سے آپ کو کامیابی ملتی ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر آپ نقصان میں رہیں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور پھر یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، پہلے لفظی ترجمہ، یا اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پہ کی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہان والوں پر، یعنی توحید کا جھنڈا ان کے ہاتھ تھا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور تم ڈرو اس دن سے کہ کام نہیں آئے گا کوئی نفس کسی کے یعنی کسی کے بدلے، لا تجزی، بدلہ نہیں دے سکے گا کوئی نفس کسی نفس کا کچھ بھی، ولا يقبل منها عدل، اور نہ ان سے کوئی عدل معاوضہ لیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعت، اور نہ کسی کی شفاعت ان کے کام آئے گی، ولا هم ينصرون، نہ ان کی کوئی مدد کرے گا۔ تو بہرحال یہ بنی اسرائیل مخاطب ہیں، اولین مخاطب اس کے بنی اسرائیل ہیں، آج اس کے مخاطب ہم ہیں۔ ہم پہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، جیسے کہ بنی اسرائیل بھی تھی کہ ان کو توحید کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا،
آج توحید کا جھنڈا امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، اگرچہ ہم اپنی حیثیت کو نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، یہ مسئلہ بھی تو ہے نا، یعنی ہم اپنی جو حیثیت ہے آج اقوام عالم میں اس کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم ایک بہترین امت ہو، میں نے تمہیں اور لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اور اللہ پر تمہارا ایمان ہوگا، وتؤمنون باللہ۔ لیکن بات یعنی افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ جو ہمارا عہدہ تھا اقوام عالم میں، اس کو تو ہم نے سرے سے پس پش ڈال دیا ہے۔ اور دوسری آیت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تم ایک درمیانی امت ہو، بہترین امت ہو۔ کنتم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا ہے، اور تمہاری ڈیوٹی کیا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ لوگوں کے لیے تم ایک نمونہ پیش کرو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول جو ہے وہ تمہارے لیے ایک نمونہ ہوں گے۔ تو بہرحال سامعین اکرام یہ ساری باتیں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آج تو ہماری حالت جو ہے وہ ناگفتہ بے ہے، اور ہم نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کے قرآن کو پس پش ڈال دیا ہے، رسول کے طریقے کو ہم نے اس کی کوئی قدر نہیں کی، رسول کی کوئی قدر نہیں کر رہے۔ حالانکہ رسول تو آج بھی رسالت کی ڈیوٹی ان کے ذمہ ہے، وہ تا قیامت آنے والی امتوں کے رسول ہیں، لیکن ہم نے نہ ان کو پہچانا ہے، نہ ان کی جو رسالت ہے اس کی دعوت کو ہم نے قبول کیا ہے، نہ اس کو قبول کرنے کے لیے کوئی تیار ہے۔ بہرحال ہماری حیثیت تو آپ کو معلوم ہے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، آج یہ ہماری بارے میں ہے۔ تا قیامت امت مسلمہ اگر کوئی ہو تو وہ اقوام کی سردار رہے گی، توحید کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ غالب رہے گی اور وہ مغلوب نہیں ہوگی۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 123 میں فرماتے ہیں کہ دیکھو اس دن سے بچو، واتقوا، ڈرو اس دن سے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور نہ کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، نہ کسی کی شفاعت ہوگی، اور نہ کسی کی مدد ہوگی۔ سامعین اکرام، یہ وقت جو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ میں مجھ پہ اور آپ پر، ہم سب پر آنے والا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے اس بات کا کہ وہ دن آئے گا۔ ہم تو کہہ رہے ہیں وہ دن آئے گا تو دیکھیں گے، اول تو ہمارا یقین نہیں ہے، بالکل میں کہہ رہا ہوں کہ یوم آخرت پر ہمارا 1% بھی ایمان نہیں ہے، ساری 100% ایمان جو ہے وہ ہمارا ظاہر پر ہے، حیات دنیا پر ہے۔ اسی کی کامیابی کو ہم اصل سمجھتے ہیں، اور اس کی ناکامی کو اپنی ناکامی قرار دیتے ہیں۔ دنیا کی طرف ایک دوڑ ہے، اور ہمارے دل اللہ کی محبت کی بجائے دنیا کی محبت سے آباد ہے۔ دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں، تو ہمارے دل تو دنیا کی محبت سے آباد ہے۔ دنیا، اہل دنیا، ما سوی اللہ، میں یعنی اگر مختصر لفظ کہوں، اللہ کی بجائے ما سوی اللہ کی محبت سے ہمارے دل آباد ہیں۔ یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرے نواسے نواسیاں، یہ میرے پوتے پوتیاں، بس آپ کی تو ساری زندگی اسی تک محدود ہے۔ بات یہ غلط ہے، اور ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کیا ہم کیا ہیں اور ہم نے کیا کرنا ہے۔ لیکن یہ آیت جو ہے یہ بہت بنیادی آیت ہے، واتقوا، بچو، ڈرو اس دن سے کہ کوئی کسی کے بدلے کام نہیں آئے گا۔ یا تو باپ بیٹے کے لیے حرام کھا لیتا ہے، یا لے آتا ہے گھر میں حرام کی روٹیاں پھر توڑتے رہتے ہیں، یا بیٹا جو ہے اس کو باپ پڑھا لکھا کے سرکاری نوکر بنا دیتا ہے اور وہ حرام کی کمائی گھر میں لاتا ہے۔
آج کل تو ساری محکمے آپ کو معلوم ہے پاکستان کے یہ حرام شامل ہے ہمارے رزق میں. ہم دفتر جانے کے پیسے لیتے ہیں حکومت سے اور لوگوں کے کام کرنے کے پیسے لوگوں سے پھر وصول کرتے ہیں. ہر چیز کا ایک ریٹ مقرر ہے. آپ کو معلوم ہے، میں ویسی مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ ہمارا جو محکمہ مال ہے اس میں ہر چیز کی رشوت کا ریٹ مقرر ہے کہ بھئی انتقال کراؤ گے تو یہ ریٹ ہے، فرد لوگے زمین کی تو یہ ریٹ ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ہر چیز کے ریٹ ہیں. ہمارے آپ دیکھ لیں یہ سڑکیں اور تعمیرات جو ہو رہی ہیں، ہر چیز کا ایک ریٹ ہے. اور ریٹ جب ٹھیکیدار ٹینڈر دیتے ہیں اس میں رشوت کو شامل کرتے ہیں کہ بھئی اتنی رشوت بھی ان کو دینی ہے، اتنے %. بہرحال یہ ایک لمبی داستان ہے، لیکن یہ ہمارے اداروں تک بات. اصل میں ہم خود جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں. مسلمان تو کسی کا مال بیجا نہیں کھاتا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. بہرحال یہ آیت جو ہے یومن، اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا رہا ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا. یہاں تو تم لوگ ایک دوسرے کے کام آ جاتے ہو، لیکن ایک دن ایسا ہوگا کہ نہ کوئی تمہارا شفاعتی ہوگا. اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نہ تمہاری شفاعت کرے گا، نہ کوئی مدد کرے گا، اور نہ تم سے کسی بات کا فدیہ لیا جائے گا، اور نہ کوئی تمہارا محبوب سے محبوب دوست جو ہے وہ تمہارے کام آئے گا یا تمہیں بدلے دے کے چھڑا لے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا ایسا. تو اب ظاہر ہے کہ وہ دن تو آنے والا ہے سامعین کرام، اگرچہ ہم نہیں مانتے اسے، لیکن وہ آئے گا ضرور. حق ہے وہ دن کہ ایک دن ہم یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ ہم اپنے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. تو ہمیں اپنے آپ کو اس دن دوزخ کی آگ سے بچانا ہے، اللہ کے عذاب اور اس کی غضب سے. اس دن جو بچا لیا گیا تو وہ کامیاب ہوگا. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ترجمہ سنا دیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو بھجوایا ہے حق کے ساتھ، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور دوزخ کے والوں کے بارے میں آپ سے پوچھا نہیں جائے گا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، اور آپ سے راضی نہیں ہوں گی آپ سے یہود اور نہ نصارہ. حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کر لیں. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ کہہ دیجئے کہ ہدایت تو بس اللہ ہی کی ہدایت ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ،
اور اگر آپ نے علم کے آنے کے بعد بھی ان کی خواہشات کا اتباع کیا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے عذاب سے آپ کو بچانے والا نہ کوئی سوائے اللہ کے کوئی نہ دوست ہوگا نہ مددگار۔ ما لک نہیں ہوگا من اللہ اللہ کے عذاب، اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور نہ مددگار۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ ان کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ حق ہے تلاوت کا۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ سچا ایمان رکھتے ہیں کتاب پر۔ ومن یکفر بہ، اور جو کتاب کے تقاضوں پر چلنے سے انکار کر دے، فاولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ نقصان پانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پہ کی تھی۔ وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں فضیلت دی تھی تمام جہان والوں پر۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے جب بدلہ نہیں دے سکے گا کوئی نفس کسی نفس کے بارے میں کچھ بھی۔ ولا يقبل منها عدل، اور قبول نہیں کی جائے گی ان سے کوئی عدل معاوضہ۔ ولا تنفع شفاعہ، اور نہ نفع دے گی کسی کی شفاعت۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو سچائی کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اہل دوزخ کے بارے میں تم سے کچھ پرسش نہیں ہوگی۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير۔ اور تم سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ ان کے مذہب کی پیروی اختیار کر لو۔ ان سے کہہ دو کہ خدا کی ہدایت یعنی دین اسلام ہی ہدایت ہے، اور اے پیغمبر اگر تم اپنے پاس علم یعنی وحی خدا کے آ جانے پر بھی ان کی خواہشوں پر چلو گے تو تم کو عذاب خدا سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار۔ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور جو اس کو نہیں مانتے وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تم کو اہل عالم پر فضیلت بخشی۔
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے اور نہ اس سے بدلہ قبول کیا جائے اور نہ اس کو کسی کی سفارش کچھ فائدہ دے اور نہ لوگوں کو کسی اور طرح کی مدد مل سکے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.